سب سے پہلے بات کریں گے خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔ عباس اراغچی نے اپنی قیادت سے مشورے کے بعد جواب دینے کی یقین دہانی کروائی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا تیل کی قیمتوں کے حوالے سے چیلنجنگ صورتحال کا سامنا ہے، قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جنگ سے پہلے تیل کی مد میں پاکستان کا ایک ہفتے کا بل $30 کروڑ تھا اور اب $80 کروڑ تک پہنچ چکا ہے۔ اجتماعی کوششوں سے صورتحال سے نمٹنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشوں کی تعریف، پبلک ٹرانسپورٹ سمیت مختلف شعبوں میں سبسڈی برقرار رکھنے کے لیے صوبوں سے مشاورت کا اعلان کر دیا۔ امن کے لیے کاوشیں پاکستان کی ہنوز جاری ہیں، مسلسل جاری ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ عباس اراغچی جو ہمارے بھائی ہیں فارن منسٹر ایران کے، وہ تشریف لائے اپنی ٹیم کے ذریعے۔ مجھے انہوں نے یقین دلایا کہ میں اپنی قیادت سے مشورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ جلد آپ کو جواب دیں گے۔ خام تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ پرسوں جو جمعہ ہے اس دن پھر ہم نے نئی قیمتوں کا تعین کرنا ہے جو عالمی منڈیوں میں جو صورتحال ہے، تو یہ ایک بہت چیلنجنگ صورتحال ہے۔ جنگ سے پہلے ہمارا ایک ہفتے کا بل $300 ملین تھا، تو آج وہ $800 ملین میں پہنچ گیا۔ جو کمیٹی ہے جو صوبوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے، اس کمیٹی کو میں نے گزارش کی ہے کہ ایک مہینہ جو صوبے اپنے تائیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مشاورت میں جو سبسڈیز دے رہے تھے، ان کو آئندہ بھی کنٹینیو کرنے کے لیے ان سے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ معیشت کو میکرو لیول پر پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا اور اب گروتھ ہم بڑھ رہے تھے، لیکن یہ اچانک یہ جو جنگ شروع ہوئی اس کے نتیجے میں ہماری جو پچھلے 2 سال کی اجتماعی کاوشیں جو بھرپور تھیں، ان کو ضعف پہنچا ہے۔ ایران معاملات کو درست طریقے سے نہیں سنبھال رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، تہران پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قبول کریں گے جو امریکی قومی سلامتی کو اولین ترجیح تھے۔ صدر واضح کر چکے ہیں ایران کبھی بھی جوشت کی یہ شاہراہ ہے جہاں سے دنیا کے 20% تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر امریکہ نے یہاں پر کڑا پہرا لگا دیا ہے اور یہ نگرانی آبنۂ ہرمز کے تنگ ترین داخلی راستوں سے شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، جہاں امریکی بحریہ ہر بحری جہاز کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے فوراً بعد خلیج عمان کا ہنٹر زون شروع ہو جاتا ہے، جہاں جدید جنگی جہاز اور آبدوزیں کسی بھی مشکوک حرکت کو روکنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اس پورے آپریشن کو بحرین میں تعینات امریکی بحری بیڑے 5th فلیٹ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ جزیرہ ڈیگو، گارسیا اور دیگر اتحادی اڈوں سے فضائی نگرانی کا نظام بھی فعال ہے۔ ناکہ بندی میں متحدہ عرب امارات اور عمان کی ساحلی پٹی کا کلیدی کردار ہے، جو آبنائے کے دہانے پر واقع ہونے کی وجہ سے امریکہ کو مکمل سپورٹ فراہم کر رہی ہیں۔ جرمن چانسلر نے امریکی صدر کو تنقید کے باوجود امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اچھا اور بہتر قرار دے دیا۔ فریڈرک مرز نے کہا کہ ایران جنگ میں جو ہونا تھا اس کا اندازہ ہمیں پہلے دن سے تھا۔ ایران کے ساتھ تنازع میں امریکہ کو سبکی کا سامنا رہا۔ جنگ میں ایران توقعات سے زیادہ مضبوط ثابت ہوا۔ امریکہ کے پاس مذاکرات سے متعلق کوئی واضح حکمت عملی نہیں، کہا مشرق وسطیٰ کی جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ آبنۂ ہرمز کی بندش کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ برنٹ کروڈ $115 فی بیرل پر جا پہنچا۔ امریکی خام تیل $104 فی بیرل پر ٹریڈ۔ غیر یقینی صورتحال کے باعث اسٹاک مارکیٹ بھی لرز گئی۔ 2588 پوائنٹس کمی، 100 انڈیکس میں 1,66,582 پر بند ہوا۔ اب آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے کنارہ کر لیا، جسے تیل برآمد کرنے والی تنظیم کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ UAE نے مستقبل کی پیداواری صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علیحدگی کو ناگزیر قرار دیا۔ تیل کی اضافی پیداوار کو بتدریج اور طلب کے مطابق مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ UAE سالانہ 29 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق UAE کا الگ ہونا اوپیک کی کمزوری کا سبب بنے گا۔ اوپیک 1960 میں 5 ممالک نے قائم کی تھی، جس کا مقصد عالمی منڈی میں خام تیل کی فروخت کا تعین کرنا تھا۔ 2016 میں دیگر 10 ممالک کے ساتھ مل کر اوپیک پلس تشکیل دیا گیا۔ UAE نے ابوظہبی کے ذریعے 1967 میں اوپیک میں شمولیت اختیار کی اور 1971 میں اوپیک کا باقاعدہ رکن بنا۔ PSL ایلیمنیٹر 1 کے لیے فینس کی قذافی اسٹیڈیم میں انٹری، شائقین کی بڑی تعداد پہنچ رہی ہے۔ کیا کہنا ہے تماشائیوں کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ خوشی ہوئی ہے سن کے، تو جیسے ہی سنا ہے تو اسی وقت ٹکٹ جو ہیں بک کر لیے ہیں۔ بیسیکلی ملتان سے ہوں، یہاں رہتا ہوں لاہور میں، لیکن دل ملتان کے ساتھ۔
میں یہاں اسٹیڈیم میں آیا ہوں, مجھے بہت خوشی ہے. میرے ہاتھ میں ملتان سلطان کا جھنڈا ہے اور آج میں ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس ٹیم میں زبردست کھلاڑی موجود ہیں. اسے حیدرآباد کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ فائنل بھی اور جیتیں گے انشاءاللہ. گلین میکسویل جو ہے اس سے بڑی امیدیں ہیں ہمیں, اور مارنس لبوشین بھی جو ہے بہت اچھا آج کل فارم میں ہے. بہت خوشی ہے, میں پہلی بار آ رہا ہوں گراؤنڈ میں میچ دیکھنے کے لیے, اور آج بہت خوشی میں حیدرآباد کا سپورٹر ہوں. بتائیں کہ افغان طالبان فتنہ الخوارج کی چمن سیکٹر میں جاری پاک فوج کا بھرپور جواب. دشمن کی متعدد چوکیوں اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا. پاک فوج کی مؤثر کارروائیوں کی بدولت افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ خوارج دہشت گرد کی شان. دفاع کی پہچان فتح میزائل. بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز فتح 1 میزائل سے کیا گیا. زمین سے زمین تک مار کرنے والے اس گائیڈڈ میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے. یہ وہی میزائل ہے جس نے پاک بھارت جنگ میں دشمن کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنا کر اس کا غرور خاک میں ملا دیا تھا. فتح 1 میزائل بنیادی طور پر ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہے جس میں بیک وقت 8 میزائل نصب ہوتے ہیں. بات کی جائے فتح 2 میزائل کی جو فتح 1 کا جدید ورژن ہے. سیٹلائٹ گائیڈڈ ٹارگیٹنگ سسٹم سے لیس یہ میزائل 400 کلومیٹر دور تک دشمن کے ٹھکانوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے. پاکستان نے ان میزائلوں کو مقامی سطح پر تیار کیا جو مختلف آپریشنل رینجز اور میدان جنگ کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان کی شان, دفاع کی پہچان فتح میزائل. بھارت کے خلاف آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز فتح 1 میزائل سے کیا گیا. زمین سے زمین تک مار کرنے والے اس گائیڈڈ میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے. یہ وہی میزائل ہے جس نے پاک بھارت جنگ میں دشمن کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنا کر اس کا غرور خاک میں ملا دیا تھا. فتح 1 میزائل بنیادی طور پر ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم ہے جس میں بیک وقت 8 میزائل نصب ہوتے ہیں. بات کی جائے فتح 2 میزائل کی جو فتح 1 کا جدید ورژن ہے. سیٹلائٹ گائیڈڈ ٹارگیٹنگ سسٹم سے لیس یہ میزائل 400 کلومیٹر دور تک دشمن کے ٹھکانوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے. پاکستان نے ان میزائلوں کو مقامی سطح پر تیار کیا جو مختلف آپریشنل رینجز اور میدان جنگ کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں.